کیا پاکستان کی سیاست کے منظرنامے پر ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے؟ مارچ 2023 میں عمران خان نے جب مراد سعید کو ممکنہ جانشین قرار دیا تو مقصد شاید مراد سعید کو آگے لانا نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی کو پس پردہ دھکیلنا تھا۔ تحریک انصاف کی سیاست میں یہ سوال ہمیشہ سے گونج رہا ہے کہ کیا عمران خان کبھی جانشین چاہتے بھی تھے یا یہ سب سیاسی چالیں تھیں؟ تحریک انصاف کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک حقیقت صاف دکھائی دیتی ہے۔ پارٹی ہمیشہ مقبول رہی مگر تنظیمی ڈھانچہ بکھرا ہوا۔ 70 کی دہائی کی مثالیں یاد آ جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کی مضبوط تنظیم اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت کے باوجود بے ترتیبی عمران خان کی سیاست بھی اسی توازن کی جدوجہد سے عبارت رہی۔ 2011 کا لاہور کا تاریخی جلسہ عمران خان کو سیاسی افق پر لے آیا۔ شاہ محمود قریشی کی شمولیت اور وائس چیئرمین کا عہدہ پارٹی کے اندرونی ڈھانچے میں پہلی بڑی سیاسی سودے بازی تھی۔ اس کے بعد کے برسوں میں عمران خان کا خاندان سیاست سے دور رہا مگر وقت کے ساتھ علیمہ خان کی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں نے سب کو چونکا دیا۔ 5 اگست 2023 عمران خان جیل میں گئے اور سیاسی خلا کو علیمہ خان نے پر کرنا شروع کر دیا۔ میڈیا پر ان کی بڑھتی موجودگی، سوشل میڈیا کا طوفان اور ان کے 2 بیٹوں کی گرفتاری نے علیمہ خان کو تحریک انصاف کی ڈی فیکٹو لیڈر بنا دیا۔ یہاں تک کہ پارٹی کے سب سے بڑے رہنما اور کارکن بھی اب انہی کے پیچھے سب بند دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ نہیں رہا کہ عمران خان جانشین چاہتے ہیں یا نہیں بلکہ یہ ہے کیا وہ اس نئی قیادت کو قبول کر پائیں گے؟ کیا علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے نئی مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی یا نظام کا حصہ بن کر سیاست کو نئی سمت دیں گی؟ ایک بات طے ہے کہ علیمہ خان کا ابھرنا محض حادثہ نہیں بلکہ پاکستانی سیاست کی نئی حقیقت ہے۔ آنے والے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر آج کے حالات میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عمران خان کی قیادت کا سورج غروب ہو رہا ہے اور ایک نئی کہانی رقم ہونے کو ہے۔